الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کا یہ لیکچر نمبر 3 ہے صرف کے حوالے سے، اور یہ سبق نمبر 4 ہے کتابی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ سبق نمبر 4 لفظ۔ تو اس سبق کے اندر آپ لفظ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ لفظ کسے کہتے ہیں، اس کی لغوی اصطلاحی تعریف اور اسی طرح اس کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں آپ انشاءاللہ العظیم آگاہ ہوں گے۔ لکھا ہوا ہے لغوی معنی، یہ مصدر بمعنی اسم مفعول ہے، یعنی لفظ بمعنی ملفوظ ہے جس کے معنی ہے پھینکا ہوا۔ مصدر بمعنی اسم مفعول، یہ لفظ یلفظ لفظا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بھی انسان نہیں کوئی لفظ نکالتا مگر اس کے اوپر ایک فرشتہ تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے لکھنے کے لیے۔ ما یلفظ، تو اس سے لفظ یلفظ سے یہ لفظاً مصدر ہے، اور مصدر جو ہے بمعنی اسم مفعول، یہ کبھی کبھار یہ جو مصدر ہے اسم مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اسم فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی عمل کیا کہ جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کیا ہے، مردود ہے، رد۔ یہ رد یرد سے رد یہ مصدر ہے، لیکن مصدر بمعنی اسم مفعول ہے، یعنی رد بمعنی مردود ہے۔ تو یہاں بھی لفظ بمعنی ملفوظ ہے جس کا معنی ہے پھینکا ہوا۔ تو جو بھی ہم کسی بھی چیز کو ہم پھینکتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ملفوظ ہوتی ہے، پھینکی ہوئی ہوتی ہے۔ آگے اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ جو بول انسان کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جو بھی بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے، انسان جو بھی بولتا ہے، ابھی میں جو بول رہا ہوں تو یہ میں الفاظ پھینک رہا ہوں اور یہ الفاظ میرے ملفوظ ہیں، پھینکے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو کیچ کر رہے ہیں، ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں، کیچ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی بول انسان کے منہ سے نکلتی ہے، جو بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے مفرد، ایک ہوتی ہے مرکب۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اس کا دوسرا نام کلمہ ہے، کلمہ، یعنی کلمہ اور مفرد ایک ہی چیز ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مفرد کی تعریف کرو تو آپ کلمے والی تعریف ہی کر دیں، یا کلمہ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ مفرد والی تعریف کر دیں، یعنی مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز ہے، مفرد ہی کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمہ مفرد یعنی کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے جو صرف ایک معنی بتائے، جیسے رجل ضرب حل۔ لفظ کی 2 قسمیں تھیں، ان میں سے ایک مفرد۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہا جاتا ہے جو صرف ایک معنی بتاتا ہے، جیسے مثالوں کے اندر لکھا ہوا ہے رجل ایک مرد، ضرب اس ایک مرد نے مارا، حل کیا۔ یہ تینوں مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ایک مثال اسم کی لکھی ہوئی ہے، ایک مثال فعل کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک مثال حرف کی لکھی ہوئی ہے۔ رجل
یہ اسم کی مثال ہے، ضرب فعل کی مثال ہے، حل یہ حرف کی مثال ہے۔ یہ تینوں مثالیں اسم، فعل اور حرف کی کیوں دی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ مفرد کی آگے پھر تین قسمیں بنتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس لیے پھر یہ تینوں مثالیں یہاں دی گئی ہیں کہ رجل وہ ایک مرد، رجل ایک مرد، ضرب اس ایک مرد نے مارا، حل کیا۔ تو یہ ان تینوں مختلف مثالوں کے اندر مفرد کی تینوں قسمیں گویا کہ واضح ہو جاتی ہیں۔ آگے پھر مفرد کی جو اقسام ہیں ان میں سے ہر ایک کی وضاحت ہوگی۔ لکھا ہوا ہے باب اول 6 اقسام کا بیان، یعنی پیچھے آپ نے سبق نمبر 3 کے اندر پڑھا تھا 6 اقسام سے مراد اسم، فعل اور حرف ہیں، تو صرف یہاں بتایا گیا تھا۔ اب آگے ہر ایک کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ہے 6 اقسام کا بیان۔ اقسام کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ آگے ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ کلمہ کی صرف 3 ہی قسمیں کیوں ہیں؟ یعنی کلمہ کی 4، 5، 2 یا اس سے کم یا اوپر ہونی چاہیے تھی، لیکن کلمہ کی صرف 3 قسمیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کلمہ کی صرف 3 قسمیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، یعنی کلمے کی صرف حالتیں ہی 3 ہیں، تینوں حالتوں سے کلمہ خالی نہیں ہوگا، ان تینوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حالت ضرور ہوگی۔ کون سی حالت؟ پہلی حالت وہ ذات پر دلالت کرے گا، نمبر 2 یا وصف پر دلالت کرے گا، نمبر 3 یا ربط پر دلالت کرے گا۔ اگر ذات پر دلالت کرے گا تو وہ اسم ہوگا، یعنی دیکھ رہے ہیں آپ کہ کوئی ایک اسم کسی ذات پر دلالت کر رہا ہے، جیسے رجل ایک ذات ہے، زید ایک ذات ہے، یعنی جو بھی آپ ایک اسم یا کلمہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کسی ذات پر دلالت کر رہا ہے تو وہ اسم ہوگا۔ نمبر 2 وصف پر دلالت کرے گا تو فعل ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے اندر کوئی وصف پایا جا رہا ہے، مثلا ضرب اس ایک مرد نے مارا، تو یہ ایک مارنے کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ جو وصف ہے کلمے کے اندر جو پایا جا رہا ہے تو یہ فعل پر دلالت کر رہا ہے۔ آگے ربط پر دلالت کرے گا تو حرف ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک کلمہ جو ہے اس کو ربط دیا گیا ہے، یعنی کسی کے ذریعے، مثلا ایک حرف ہے من، اس کو آپ ربط دے رہے ہیں، کسی کلمے کے ساتھ ملا رہے ہیں، کوئی جملہ بنا رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ربط کا فائدہ دے رہا ہے، ربط یعنی کسی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے تو یہ پھر حرف ہوگا۔ یہ تینوں حالتیں کلمے کی ہوتی ہیں، اس لیے کلمے کی قسمیں بھی صرف 3 ہی بنائی گئی ہیں۔ آگے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ صرفی حضرات صرف اسم متمکن اور فعل متصرف کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ صرفی حضرات جو اسم متمکن یعنی معرب متمکن کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اسم جو اعراب کو جگہ دیتا ہے، جو جس پر رفع، نصب اور جر آتی رہتی ہے، ایک حال پہ نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے، اسے کہا جاتا ہے متمکن۔ تو صرفی حضرات اس متمکن کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور فعل متصرف
وہ فعل جس کی گردانیں ہوتی ہیں، مثلا ضرب یضرب ضربا، نصر ینصر نصرا، علم یعلم علما وغیرہ، جو بھی ابواب موجود ہیں جن کی گردانیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے فعل متصرف۔ تو اس کے بارے میں صرفی حضرات بحث کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسم غیر متمکن ہوتا ہے، یعنی جس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے مبنی، جو ایک حال پہ رہتا ہے، جو اعراب کو جگہ ہی نہیں دیتا، فعل غیر متصرف اور حرف، یہ تینوں باتیں صرف کے اندر نہیں ہوتی، یعنی غیر متمکن فعل، غیر متصرف یعنی وہ فعل جس کی گردان نہیں ہوتی، کیونکہ فعل کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کی گردانیں ہوتی ہیں اور کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کی گردانیں نہیں ہوتی۔ افعال مدح و ذم ہیں، اور اسی طرح دوسرے افعال ہیں، نعمہ، حبذا، بیسا، سا وغیرہ، جو بھی افعال ہیں جن کی گردان نہیں ہوتی ان کا تعلق نحو کے ساتھ ہے، اور اسی طرح جن کی گردان ہوتی ہے ان کا تعلق صرف کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح حرف کے بارے میں بھی بحث نہیں کرتے، حرف کے بارے میں بھی صرفی حضرات بحث نہیں کرتے، اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ نحو کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی گردان نہیں ہوتی۔ آگے لکھا ہوا ہے اسم کا بیان، لغوی معنی، اسم نام کو کہتے ہیں۔ آگے پھر کلمہ کی جو 3 قسمیں تھی، اسم، فعل اور حرف، ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اسم کے بیان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لغوی معنی، اسم کہا کس کو جاتا ہے؟ لغوی اعتبار سے اسم کا مطلب کیا ہے؟ اسم نام کو کہتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں۔ کسی کا بھی کوئی نام ہے تو اس کو عربی میں اسم کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں بالحیت کوئی زمانہ نہ پایا جائے، بالحیت کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے انسان، الماضی۔ یہ جو بالحیت کی قید لگائی گئی ہے، یہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ بالحیت کی قید لگا کر ان اسماء کو شامل کیا ہے جو بالذات زمانہ پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے اسماء ہیں، ویسے تو اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، اسم کی تعریف ہی یہی ہوتی ہے کہ اس میں زمانہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو بالذات، یعنی ان اسماء کے اندر معنی ہی زمانے کا پایا جاتا ہے۔ جس طرح الآن یہ اسم ہے لیکن یہ زمانے پر دال کرتا ہے۔ الآن کا معنی ہے اب، غدن اس کا معنی ہے کل، امس اس کا معنی ہے گزرا ہوا کل، الماضی گزرنے والا۔ یہ جو بھی اسماء ہیں یہ بالذات جو ہے زمانے پر دلالت کر رہے ہیں، تو اس لیے بالحیت کی قید لگائی ہے، یا جو بالاستعمال زمانہ پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو استعمال کے حساب سے زمانے پر دلالت کرتے ہیں، جیسے اسم فاعل ہے، اسم فاعل کا معنی ہے ضارب مارنے والا، اسم مفعول اس کا مضروب اس کا معنی ہے مارا ہوا۔ ان میں حال اور استقبال کا زمانہ پایا جا رہا ہے، ضارب مارنے والا اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے، مضروب مارا ہوا اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بالحیت کی قید لگائی ہے، کیونکہ ایک احتمال ہوتا تھا کہ اسم کے اندر اگر زمانہ نہیں پایا جاتا تو پھر یہ جو الآن، غدن، امس یہ بھی تو اسماء ہیں، ان میں کیوں زمانہ پایا جا رہا ہے؟ اور اسی طرح یہ جو اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، ضارب اسم مفعول وغیرہ، تو ان میں کیوں زمانہ پایا جا رہا ہے؟ اس لیے اس اشکال کو ختم کیا اور بالحیت کی قید لگائی ہے کہ بالحیت جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اس سے وہ اسماء ان میں شامل ہو جائیں گے جن کے اندر ذات بالذات زمانہ پایا جاتا ہے۔
आगे इसम की कुछ अक़साम हैं। 4 एतबारात से इसम की तकसीम होती है। एक तो इश्तिक़ाक़ व अदम इश्तिक़ाक़ के एतबार से, यानी इसम जो है या तो मुश्तक होगा या मुश्तक नहीं होगा, यानी इससे कुछ अल्फाज निकलेंगे या कुछ अल्फाज नहीं निकलेंगे। यानी इसम किसी के लिए मुश्तक होगा या नहीं होगा, इसलिए इस एतबार से इसम की 3 किस्में बनाई गई हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। इनकी तफसील आप इंशाल्लाह हर एक की इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। और जिन्स के एतबार से, नंबर 2 जिन्स के एतबार से मुज़क्कर और मुअन्नस, नंबर 3 तादाद के एतबार से वाहिद, तस्निया और जमा, नंबर 4 तस्गीर व आदम तस्गीर के एतबार से मुसग़्ग़र और मुकब्बर। तो आप आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम इनकी तफसीलात इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। फ़िलहाल इन्हीं अल्फाज पर हम इक्तिफ़ा करते हैं और तलबा इन सारे असबाब को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं, इनको याद रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आगे हर एक की वजाहत भी हो जाएगी।